میں تو کہہ رہا ہوں کہ لہجہ ہم توقع کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دنوں کے بعد جیل میں آنے کے بعد ظاہر عقیدہ تو نہیں بدلیں گے نا، اور زیادہ مضبوطی آئے گی، مگر وہ جو جس پر ساروں کو اعتراض ہوتا ہے، سننے والے بھی آپ کے اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لہجہ تلخ ہے، اکثر نہیں چند ایک، یہ بات نہ کریں، چند کر لیں، چند کر لیں، اکثر تو پھر لوگ اٹیچ نہیں ہوتے نا ساتھ، نہیں بہت اٹیچ کیوں ہیں؟ یہ تو بھائی میں بتاتا ہوں لوگ آپ کے ساتھ کیوں اٹیچ ہیں. لوگ آپ کے ساتھ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اٹیچ نہیں ہیں، لوگ تو اس وجہ سے اٹیچ ہیں کہ تم توحید کی بات کرتے ہو، تم ان مشرکوں کے خلاف بولتے ہو، تم شرک کے خلاف بات کرتے ہو، اور اس کے علاوہ تمہارا جو موٹو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ تم بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ہے وجہ، یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. آج تم توحید کے خلاف بات کرنا چھوڑ دو، تم کہہ دو کہ جو میں نے توحید پر ویڈیو بنائی ہے میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، میں وہ مزید جو ہے نا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو میں دیکھتا ہوں کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے، کون آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، کتنے آپ کے سبسکرائبر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن و سنت کے علاوہ تم ہٹ کر تو دکھاؤ، لوگ تمہیں دیکھیں کیسے دھتکاریں گے. کب تک سر آپ چند بابوں، چند کتابوں، چند حوالوں، چند مثالوں پر باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک اختلافی باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک طنز کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ چھوڑ دیں؟ اب وہ ہے نا ہمارا وہ ایک ہے کہ گرو اپ گرینڈ پا، گرو اپ، کیا کروں بتائیں، اب آگے بڑھیں سر، آگے بھائی چارے کی فرقہ جو آپ سارے ٹاپکس میں بات سر یہ پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کیوں نہیں دیتے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی آرتھوپیڈک کا کام ذرا ڈیفرنٹ ہے. میں بیک وقت آرتھوپیڈک بھی ہوں. نہیں، میں سر ایک آرتھوپیڈک سرجن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کا آپریشن نہ کیا کریں، کبھی گولی شولی بھی دے دیا کریں کہ شاید ایک چانس. بس جی ہم اس گولی کے انتظار میں ہے کہ کسی دا مونڈا چڑھ جاوے تو کسی دی ہڈی جڑی ہے وہ بغیر اینڈ کڑک کر کے سیدھا کر کے اور پلسٹر کیے بغیر جڑ جائے. انشاءاللہ جس دن یہ دوائی آ گئی نا مارکیٹ میں، میں انشاءاللہ وہ دوائی ان کو دوں گا اور پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. سر آپ تو وہ بندے ہیں جو بھی آتا ہے آپ کہتے ہیں لٹا دو، میں آ رہا ہوں. تم اپنی مرضی سے ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہو، اپنے آپ کو جو ہے تم ایڈاپٹ کرتے ہو، جیسے مرضی جو ہے نا اپنے آپ کو بنا لیتے ہو. مجھے یہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آرتھوپیڈک سرجن تھے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کسی ایک طرح سے ہی زندگی گزاری تھی؟ انہوں نے اپنے پھٹے جوتے تک خود سیے، انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ ہماری جو ماں ہیں ان کے ساتھ گھر میں روٹیاں تک بھی خود بنائی، اور انہوں نے اپنا کرتا تک وہ خود سیتے تھے، ہر کام وہ خود کرتے تھے. انہوں نے جنگیں بھی لڑی تھیں، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، انہوں نے کون سا کردار ادا نہیں کیا، انہوں نے بکریاں تک چرائیں. تو مجھے یہ بتائیں، اسلام تو آپ کو زندگی میں ہر طرح سے پرفارم کرنے کا جو ہے نا وہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں کس طرح پرفارم کریں. تو یہ کون سا آرتھوپیڈک سرجن آ گیا جی؟ آرتھوپیڈک سرجن کہ جس نے بس آپریشن ہی کرنا ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو ہے. یہ اسپیشلائزیشن جو ہے نا وہ یہ دنیاوی کام میں ہو سکتی ہیں، لیکن دین جو ہے نا وہ دین آپ کو مکمل اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. آپ صرف یہ آپریشن نہیں کر سکتے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آرتھوپیڈک سرجن بن جائیں، اپنی مرضی سے آپ نیورو سرجن بن جائیں، اپنی مرضی سے آپ فزیشین بن جائیں، جو مرضی. ایسا نہیں ہے، دین میں مرضی نہیں ہے. دین تو نام ہی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے. اسلام اسی کا نام ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے. اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، کم از کم لہجہ بہتر کر لیں، الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں، طنز نہ کیا کریں. جب کسی دوسرے مکتب فکر کی بات کریں، کسی بھی بابے کی بات کریں جنہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا، بہتر انداز میں تو بات ہو سکتی ہے. بتا دیں اس میں انداز کون سا برا تھا. اب وہ والا حصہ لے لیں نا، آپ اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھیں، آپ دروشی کے فضائل پہ ویڈیو دیکھ لیں، قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں رمضان شریف کے اس کے اوپر دیکھیں نا. اچھا، انجینئر مرزا کہتا ہے جی کہ آپ میری وہ والی ویڈیوز دیکھ لیں جو یہ جس طرح جہاں میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جہاں بد کلامی کر رہا ہوں، وہ ویڈیو نہ دیکھیں، آپ دوسری دیکھ لیں جس میں کوئی مسائل بیان کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ جو کسی سے بات ہی نہیں کر رہا کسی ویڈیو میں، جو بس کچھ بات بیان کر رہا ہے، مسئلے بیان کر رہا ہے، جو کسی سے ہم کلام ہی نہیں ہے، کسی کو رسپونڈ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کیسے جج کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، انسان کے اخلاق کا تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ
دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہوتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ اس کا لین دین ہوتا ہے, یا دوسروں کے ساتھ جو ہے نا اس کا وہ جو انٹریکشن ہوتا ہے, اس کا تو اخلاق کا پتہ ہی تب چلتا ہے. اور انسانیت, میں کہتا ہوں کہ اسلام میں تو آزمائش ہی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. حقوق العباد جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد بہت اہم ہے. حقوق اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد میں تو یہ چیز آتی ہے کہ آپ کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. اب یہ کہتا ہے جی آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے مسائل بیان کیے ہیں. مجھے یہ بتائیں, اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے نا. اسلام تو رہبانیت کو فروغ نہیں دیتا, رہبانیت کا درس نہیں دیتا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک میرا شعر ہے, اور بہت پرانا شعر ہے, اور یہ میں نے بچپن میں یہ شعر لکھا تھا. آئین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, آئین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. انسان بچے گناہ سے در معاشرت. انسانیت یہی ہے کہ انسان معاشرے میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے گناہ سے بچے, کسی کی دل آزاری نہ کرے, دوسروں کا دل نہ دکھائے, کسی کی چغلی نہ کرے, کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے, کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے. تو یہی اسلام ہے. اسی چیز کو اسلام جو ہے نا فالو کرنے کا کہتا ہے. رہبانیت کا اسلام قائل نہیں ہے کہ آپ جنگل میں آباد ہو جائے جہاں آپ کو موقع ہی نہ ملے کسی گناہ کرنے کا, جہاں کسی سے آپ کا واسطہ ہی نہ پڑے. آپ کسی کو کیسے جھوٹ بولیں گے, کسی کو کیسے دھوکہ دیں گے, کسی کی چغلی کیسے کریں گے, کسی کی غیبت کیسے کریں گے, کسی کے ساتھ غلط کیسے کریں گے, کسی کے ساتھ ظلم کیسے کریں گے. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ رہبانیت کی طرف جاتے ہیں. اصل جو جہاد ہے اور اصل جو آپ کا سیرت کا امتحان ہے آپ کے کردار کا, وہ تبھی ہے جب آپ معاشرے میں رہتے ہوئے غلط کہیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں, اور کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ غلط نہ کریں. یہی تو آزمائش ہے.